پاکستان میں حکومت کی طرف سے بجلی مفت فراہم نہیں کی جاتی تو کنڈا لگا کے رہنا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ کنڈا لگا کے چوری کرتے ہو۔ بلکہ ایک مولوی صاحب نے تو میں نے پڑھا لکھا ہے انہیں کہ جو لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کرتے ہیں اسی بجلی سے وہ اپنے گھر میں چولہے اور ہیٹر یا گیس سے چلاتے ہیں، وہ روٹی پکائی ہوئی بھی حرام کہ حرام کی چیز پہ بنی ہے۔ گیس حرام کا، بجلی حرام کی، جو اوپر پکے گا وہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ میری ہونے والی بیوی جو ہے کہتی ہے داڑھی کٹانے کے بارے میں، تم ایسی بیوی سے نکاح ہی نہ کرو، طلاق دے دو۔ جو بیوی داڑھی کا انکار کرے اسے کافر ہو جاتی ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے۔ ایک ہے داڑھی پر اعتراض کرنا یا داڑھی کو برا سمجھنا، وہ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، میں نے سمجھا کہ شدت تلاوت ہے، میں سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھ کے رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہو گئی نماز۔ کاروبار میں کتنا منافع جائز ہے؟ اتنا منافع جائز ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تمہیں نقصان ہو نہ خریدنے والے کو نقصان ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بس بخشے جائیں گے، جب مسلمانوں والے عمل نہیں کرو گے تو کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟ آم کے درخت پر اگر کانٹے لگے ہوں تو کون کہے گا یہ آم کا درخت ہے؟ پھل لگے گا تو کہیں گے ہاں یہ آم کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو نفاق سے اور آگ سے بری کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھے اور تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو۔ اگر ہم نے استعمال کیا ہوا ہے اے سی، مسجد میں دے سکتے ہیں، دے سکتے ہو، جو نیا بھی دے سکتے ہو، پرانا بھی دے سکتے ہو، جتنی قیمت ہوگی اتنی ثواب ملے گا۔ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بہانہ بنا کے مانگتے ہیں، ویسے مانگنے والوں کو تو دینا بھی نہیں چاہیے نا۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں یا مانگتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے چہرے پھٹے ہوئے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مانگا۔ سود کے بارے میں روشنی ڈالے، سود حرام ہے، اور سود تو اتنی بری چیز ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی جیسے اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ میرے بچے قوت سماع سے معروم ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کے لیے سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ زلیخا کے بارے میں بتائیں، مجھے کیا پتا، زلیخا میری کوئی رشتہ دار تھی؟ تمہاری رشتہ دار ہو تو پتہ کرو اس کا کہ کہاں گئی بیچاری۔ ہم نے تو زلیخا کا نام نہ قرآن میں پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا ہے۔ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، بس۔ اب یہ روایات اسرائیلی میں ہے کہ نام زلیخا تھا یا نام رائیل تھا، اور یہ بھی اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت یوسف کا پھر نکاح بھی ہوا تھا زلیخا سے، چونکہ اس کا شوہر مر گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ حالانکہ بہت بوڑھی بھی ہو گئی تھی، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے دعا کی تو پھر وہ جوان ہو گئی۔ یہ سارے قصے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، من غلط ہے۔ جو چیز قرآن میں نہ ہو، فرمان نبی میں نہ ہو، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھتے ہیں بالکل یہ تو سنت ہے، نماز مکمل کر کے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کے بعد سنت نہ ہو تو فرض کے بعد ہی تسبیحات پڑھ لیں، اگر سنت ہے سنت پڑھ کے پھر ساری تسبیحات پڑھیں۔ مجھے ہر 6 گھنٹے کے بعد دوائی لینی ہوتی ہے تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر وہ دوائی اندر جاتی ہے، باہر لگانے والی ہے پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اندر جاتی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر 1 روزے کا فدیہ آپ کو دینا ہوگا، 1 بندے کو صبح و شام کا کھانا۔ شادی شدہ آدمی ماں کی ٹانگیں دبا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دبا سکتا۔
ماں کی ٹانگیں دبانے کا شوق ہے نا، بیوی سے کہو نا. اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے. ایک آدمی کو پہلے میں نے کہا تھا پرانی بات، میں نے کہا یار بیوی سے کہو تمہاری ماں کی خدمت کرے. انہوں نے کہا وہ میری نہیں کرتی تو میری ماں کی کہاں کرے گی. اگر رزق تقدیر میں لکھا ہے تو محنت کیوں کی جائے؟ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ محنت کرو. اگر ہاں مسجد الحرام کے علاوہ اور جگہ بھائی نماز مسجد میں، وہ بھی 1 لاکھ تو پورے مکے میں ملے گا نا آپ کو، پورے حرم میں. باقی مسجد میں جائیں گے تو 25 درجے زیادہ ہوگا، یہاں آئیں گے 27 درجے زیادہ ہوگا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان، انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اجعل خير ايامنا آخرها وخير اعمالنا خواتيمها. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچی آئے ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، عبادت کے مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما. دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ